کو سٹیپ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے دشمن ہے. خواجہ صاحب دیکھیں جمیل فخری کا بیٹا 22 مہینے وہ بیچارہ ڈھونڈتا رہا، ایک ایک دروازے پہ گیا. یہ ہماری گورننس کا حال ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور یہاں پر بھی. 2 دن میں رپورٹ آ گئی، وہ میڈیا کے اندر آیا. یہ ٹھیک بات ہے. حسین حقانی صاحب اس کو کہتے رہے کہ کر لو جو کرنا، کر لو جو کرنا. یعنی اس نے جب وہاں چیخو پکار یعنی مچائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کی میڈیا تک ایکسیس نہیں وہ تو مر گیا اس ملک کے اندر. یہ بات اور پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. اب ہم کہاں تک وفاداری نبھائیں؟ خواجہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اسمبلی میں جو بھی بات کرتے ہیں ممکن ہے اس کی مراد بھی اصلاح ہو، لیکن جو فرینڈلی اپوزیشن کا رول نواز شریف صاحب نے نبھا کے اس سسٹم کو نہ گرانے کی خاطر ساتھ دیا اب تک، اب لوگ اس پر بھی سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا؟ یہ سلیم بھائی بات کی ہے، ذرا کھل کے بات کریں. جی جی بالکل کریں کھل کے بات. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم جتنی چاہیں اپوزیشن کر لیں، اور ہمارا خیال ہے کہ ہم اپوزیشن ٹکا کے کر رہے ہیں، لیکن ایک بیچ میں رکاوٹ آ جاتی ہے. یہ جو پنجاب حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء بیٹھے ہیں، جب تک وہ الگ نہیں ہوتے اور جب تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی عددی برتری کی بنیاد پر پنجاب میں اپنی حکومت کو قائم رکھنے میں یا بالفرض نہ بھی قائم رکھنے میں اس کی صورت بنے گی، تب تک شاید یہ بلیم اترے گا نہیں. اس پہ ہم بھی غور کرتے ہیں اور ہم نے بڑی کوشش کی ہے، اور آپ کو یاد ہے ریکارڈ پہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ وہ جس طرح ہم اپوزیشن ہے مرکز میں، انہیں بھی پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. لیکن شاید وہ ایسا وقت دیکھنا چاہتے ہیں جب ان کے وزراء کو حکومت سے نکال دیا جائے، کیونکہ وہ حکومت میں بیٹھے بھی ہیں اور پرکھڑے بھی حکومت کے اڑا رہے ہیں. ایسی پنجاب میں خود مانتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ پنجاب کے جو وزراء ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سینئر وزیر، وہ قائد ایوان کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی وہ وزیر بات کرے تو پارلیمانی نظام میں وہ کنٹینیو کر ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. تو یہ بجائے خود ایک بہت بڑا تضاد ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء کو پنجاب میں اب ان سے معذرت کر ہی لینی چاہیے. وہ پرانے سیانے کہتے ہوتے تھے کہ دوسری بیوی کرنے سے پہلے وہ رشتہ اس وقت دیتے جب کہتے پہلی بیوی کو طلاق دو پھر ہم رشتہ دیں گے. یہ کوئی کیفیت مجھے لگتا ہے ویسی ہی ہے کہ آپ کو جب تک یہاں سے آپ نہیں نکلتے، آپ اس وقت تک ایک انڈیپینڈنٹ، اور جو شہباز شریف صاحب کا مزاج ہے کہ جس طرح وہ گورننس کرتے ہیں ٹوٹلی آل ان آل. ایک وقت میں تو اور یہ میری اطلاع یہ ہے کہ پی ایم ایل این کہنے والی تھی پیپلز پارٹی سے کہ یہ آپ کو اگر شوق ہے تو آپ چلا کے دیکھ لیں، ہم نکل جاتے ہیں باہر. میرا خیال ہے یہ کہہ دینا زیادہ بہتر تھا، اور اب بھی یہ کہہ دینا چاہیے. اور اگر ہم نہیں چلا سکتے پنجاب کی حکومت کو، ہمارے پاس ووٹ کم ہے، تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس بوجھ سے جان چھڑانا بہتر ہے. بھائی صاحب دیکھیں، ایک انٹرم پیریڈ ہوتا ہے، اگر آپ واقعی اپوزیشن میں ہیں تو آپ کو ایک وقت میں حکومت چھوڑ دینی چاہیے تاکہ لوگ اس وقت میں دیکھیں کہ باقی لوگوں کی یہ ٹھیک ہے کہ اس لوہے پہ کیسے بیٹھتے ہیں، اس اینول پہ کیسے ہوتے ہیں. لیکن اور یہ ایک اور بات بھی عجیب و غریب ہے، اگر کوئی تھوڑا بہت کام کوئی ہو رہا ہے وہ BC صوبے میں ہے، باقیوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سینٹر میں تو پھٹکار برس رہی ہے. ہاں یہ بات تو اب جو کام کر رہا ہے اس کو بھی نہ کرنے دیا جائے تو عجیب قسم کی گومگو کی کیفیت ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن میں یہ کہوں گا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، اس کی قیمت ہمیں بہت زیادہ ادا کرنی پڑ رہی ہے. اتنی قیمت جو ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی وجہ سے گراف جو ہے نا آپ کا بہت اس میں ہوتا. اچھا میں جو پہلا سوال جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس ملک کا اپوزیشن کا تجربہ بالکل اور طرح کا ہے، اس کا فوج کا بھی تجربہ بالکل اور طرح کا. کسی ملک میں نہ اس طرح فوجیں آتی ہیں اور نہ اس طرح لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن اس طرح کی ہو. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ مستقل طور پہ تو نہیں، کم از کم 1-2 سال کے اندر، جیسے آپ نے فیڈرل گورنمنٹ میں چھوڑا تھا، آپ یہاں سے چھوڑ کے اگر آپ ایک سٹیس ایسا لیتے کہ جس کے اندر جیسے میڈیا لے رہا ہے ویسے اپوزیشن آپ لیتے. یہ اور یہ بھائی بات یہ ہے، اور بخاری صاحب کے جب شروع میں فارمیشن بن رہی تھی تو آپ نے شروع میں ایک سوال کیا تھا، آپ اسے ہماری خوش فہمی کہہ لیں، آپ اسے کوئی نام دینا چاہیں ہم مان جائیں گے. آپ بڑے خوش تھے، میں ان زمانے میں ملا تھا آپ سے. میرا یہ خیال تھا اور ہمارا سارے ساتھیوں کا یہ خیال تھا کہ میثاق جمہوریت ہو چکا ہے، بی کی شہادت کے بعد منظر بھی بدلا ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت کے اندر بڑی میچورٹی آئی ہے اور آئی ہوگی یقینی طور پہ. اور چونکہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اگر ہم مل جائیں گے تو ہم مل کے پاکستان کے اندر تبدیلیاں، بنیادی جوہری تبدیلیاں لے آئیں گے. لیکن مجھے یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہماری یہ آرزو اور ہماری یہ خواہش پوری. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف سیاستدان بیوروکریسی کو چھوڑ کے، کیونکہ ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ بیوروکریسی، میں خود اس کا حصہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کو تو فائل پڑھنی بھی نہیں آتی اکثریت سیاستدانوں کو. سچی بات ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ یقیناً کرتے ہوں گے، لیکن کیا بیوروکریسی کو صحیح کرنے کے بغیر، اس پورے سسٹم کو ٹھیک کیے بغیر آپ
کوئی جوہری تبدیلی لا سکتے جو آپ نے جوہری تبدیلی کی بات کی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے سب سے پہلے پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، اپنی نارمز کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو درست کریں گے تو پھر سول سرونٹس ہوں یا فوج کے افسران ہوں وہ خود بخود ٹھیک ہوں گے. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک نہیں کریں گے، سازشیں کرتے رہیں گے، کہیں گے کچھ کریں گے کچھ، غیر ملکی سفارتخانوں کو اپنے ملک کی شکایتیں کرتے رہیں گے اور اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے اپوزیشن کے لوگوں کو انتہا پسند اور دہشت گرد قرار دیتے رہیں گے اور پاکستان کی خود مختاری پہ کمپرومائز کرتے رہیں گے، تو پھر جرنیل کا بھی شب خون ماریں گے اور کبھی ایک گلہ اور کریں گے. ایک گلہ اور ہمارا ہم دونوں کا ہے اور کافی عرصے سے اور میڈیا کے حوالے سے کہ دنیا پوری میں میڈیا ہوتا ہے واچ ڈاگ. وہ کرتا ہے کہ رکھوالی والا کتا کہ بھئی اس کو روک لو، کرپشن نہ ہو، چور نہ آئے یہاں پر. یہ غلطی کریں تو بھونکو. ہم ہر بارکنگ ڈاگ ہیں. اتنے بڑے بڑے کرپشن سکینڈل آئے ہیں جس ملک کے اندر 400 کے قریب جعلی ڈگریوں کے سکینڈل بلٹ اپ ہوئے ہوں، جس ملک کے اندر آپ حج پہ ہو گئے حج کا سکینڈل بلٹ اپ ہوا، جس ملک کے اندر یہ کتنی چیزیں ہوں، اس کے باوجود ہمارے منہ پہ یوں تھوک کے کہ وہ بولتے جاؤ بھائی 3-4 دن تک کتنی تمہاری آواز ہے. میرا خیال ہے تھوڑا سا موقع دیں ان کو جواب سوچنے کا. بریک کا وقت ہے، بریک پہ چلتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. بریک کے لیے چلتے ہیں جی. جی ویلکم بیک ناظرین. جی خالد صاحب ہم پوچھ رہا تھا میں آپ سے کہ یہ آپ کو بہت زیادہ قیمت نہیں ادا کرنی پڑ رہی اور آپ کا مارجن بہت کم ہے. 3 سال تو گزر گئے اور اگر 1 سال اسی رولے گولے میں گزر گئے تو کل کو لوگ سوال کریں گے آپ کے الیکشن کے اندر. اور یہ صاحب اصل میں اس سے پہلے بھی آپ نے ایک بات کی تھی، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو روایتی اپوزیشن رہی ہے ماضی میں، ہم بھی اس کا حصہ رہے ہیں، وہ اب لوگ توقع کرتے ہیں کہ چونکہ تنگ آ گئے ہیں ان کی کرپشن سے اور ان کی کرتوتوں سے اور ان کے ان کاموں سے جو ناقابل برداشت ہو چکے ہیں، تو لوگ فطری طور پہ توقع اپوزیشن ہی سے کرتے ہیں کہ وہ باہر نکلے اور نکل کے تو ان کو پکڑ لے اور ان کو جکڑ لے. لیکن ہم اس روایت ان کے غصے کا بھی اظہار ان کے غصے کو وہ ریفلیکٹ کریں. لیکن دیکھیے اوریا صاحب، ہم نے بھی اب کافی سیکھ لی ہے، لرن کیا ہے، اور ہم ایک خطرناک میں سمجھتا ہوں راستے پہ چل رہے ہیں مسلم لیگ نون والے. اور وہ خطرناک راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی مقبولیت کی قیمت پہ توازن اور اعتدال کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں. اب یہ آپ دیکھیں کب تک ہم اس پہ چلتے ہیں. صاحب آپ کے والد ایوب خان کے خلاف ایک موومنٹ میں تھے، ہم نے وہ موومنٹ دیکھ، میں بچہ ہوتا تھا لیکن ہم دیکھا ہے 4 لوگوں نے جلوس نکالے. 10 سال موومنٹیں چلی ہیں ڈیموکریسی کی بحالی کے لیے. ایک چل تو سکتی تھی نا، بے شک 5 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے سر. یہ پتہ چلا ہے کہ آپ اگر 1-1.5 سال کے اندر جب آپ کا وہ خمار اتر گیا تھا دوستی کا تو آپ کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اگر یہ ٹوٹل پنجاب کے اندر بھی وہ لوگ ہوتے تو 1 سال کے اندر آپ نتارا ہو جاتے. کچھ اور بھی مشکلات ہیں، میں ان کا بھی ذکر کروں گا، کھل کے بات کروں گا. میں آپ سے صاحب مجھے فرمائیے یہ کہ ماضی میں یہ ہوا کہ جب بھی سیاستدانوں نے اس طرح کا حلوہ پکا کے پیش کیا، تیسری قوت نے کھٹاک کر کے شبخون مارا، 1 دفعہ نہیں 4 دفعہ. یہ اب ہیڈ ماسٹر اچھا ہے یا کوئی اپوزیشن کی اور حکومت کی قسمت اچھی ہے کہ شبخون نہیں بج رہا اور اس کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی پہلے اس پر بات ہوئی ہے، آپ جب یہاں نہیں تھے. میرا خیال ہے کہ پرویز مشرف نے پاکستانی فوج کے وقار کو اتنا مجروح کیا کہ پاکستان کے فوجی افسر جو پالیسی میکرز ہیں وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو اقتدار سے دور رہنا چاہیے اور رہ رہے ہیں. لیکن ان کے جذبات اگر کسی وقت بھڑک اٹھیں تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو اس کے اوپر ایک احتیاط کرنی چاہیے. اور زرداری صاحب اور ان کا جو گروہ ہے وہ مسلسل یہ جواز نہ صرف افواج پاکستان کو بلکہ پاکستان کی اپوزیشن کو، پاکستان کے میڈیا کو اور پاکستان کی آزاد عدالتوں کو فراہم کر رہا ہے کہ آؤ اور ہم پہ حملہ ور ہو جاؤ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی کراچی سے اسلم صاحب ہیں. جی اسلم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی اوریا مقبول صاحب، بخاری صاحب، رفیق صاحب، تینوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پاکستان پاک ملک ہے، اس میں جتنے اچھے ایماندار لوگ پاکستان میں ہیں